علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل هو آیات مبین فی صدور الذین اوتوا العلم۔ حاضرین مجلس، آج ہمارا جو مناظرہ ہے جمع و تدوین قرآن کے حوالے سے ہے، جس میں ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال میں یہ وقتاً نازل ہوئی۔ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے اور اس کو لوگوں کو دلوں میں محفوظ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تحریر کروا دیا۔ اس کا سرکاری نسخہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تیار کیا اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے مختلف صوبوں میں شائع کروا دیا۔ یہ جو کتاب ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تو فرماتے ہیں کہ بل ہوا آیات مبین فی صدور الذین اوتوا العلم۔ یہ آیات ہیں اور یہ آیات اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کرنے کے لیے مومنوں کے، حافظوں کے، مسلمانوں کے دلوں میں اس کو رکھ دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ، کہ ہمارے اوپر اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھنا ہے۔ اور جب یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اترتا تھا تو آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اس کو سنیں اور اس کی پیروی کریں، تو اللہ تعالیٰ خود اس کو جاری فرما دیا کرتے تھے۔ اب یہ قرآن مجید جو ہے جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا، آپ اس کو اللہ کے حکم سے یاد کر لیتے اور آگے اس کو سناتے، اس کو حفظ کر لیتے۔ اور مخالفین بھی حفظ کے منکر نہیں ہیں، حفظ کا انکار نہیں کرتے، یہاں تک کہ اس کی حفاظت کا بھی انکار نہیں کرتے۔ انہوں نے اپنے دعویٰ میں، اگر آپ ویڈیو سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، اس کی حفاظت کو تسلیم کیا ہے لیکن کوشش کی ہے کسی طریقے سے انکار کر دیا جائے۔ اگرچہ کہتے ہیں کہ ہم حفظ مان لیتے ہیں اور اس کی حفاظت بھی مان لیتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم کرسچن ہیں، بوجہ کرسچن ہم اس کو نہیں مان سکتے۔ یہ ایک دنیا کا الگ زاویہ آپ کے سامنے آج پیش ہوا ہے۔ اور یہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً نازل کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، نَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے۔ اور اس کے مخالفین منکر بھی نہیں ہیں کہ یہ وقتاً فوقتاً اترتا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ کفار اس وقت بھی یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ یہ جملۃ واحدہ یک بارگی کیوں نہیں اترا، یہ یک بارگی ہے کیوں نہیں، یک بارگی نہیں تھا، اور نہ یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ یہ وقتاً فوقتاً اترتا تھا، اس کی تحریر ہوتی تھی اور اس کو صحابہ اکرام یاد کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں پڑھا کرتے تھے، صحابہ اکرام نے نمازوں میں پڑھا ہے، حتیٰ کہ 7 سال 6 سال کا بچہ اس نے بھی اس کو یاد کر کے نمازوں میں پڑھا ہے، جس کی روایات موجود ہیں۔ گویا یہ قرآن مجید جیسے اترتا تھا اس کو تحریر کیا جاتا تھا اور صحابہ اس کو یاد کرتے تھے۔ صحیح مسلم 53-26، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تکتبوا عنی شیئا الا القرآن
مجھ سے قرآن کے ساتھ قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھو۔ تو قرآن مجید لکھو، قرآن مجید لکھا جا رہا ہے، قرآن مجید لکھا جا رہا ہے۔ اور پادری صاحب فرما رہے تھے کہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی کہ قرآن مجید کا پڑھنے کا حکم پیغمبر کو ملا ہے، لکھنے کا تو نہیں ملا۔ مجھے پادری صاحب کی فہم پر حیرانی ہے کہ شخصیت کو مانتے ہیں کہ وہ کسی مذہب کے نزدیک پیغمبر ہیں، اور پیغمبر کے آرڈر کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جبریل کے خلاف کیا ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ پیغمبر جو ہے وہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے۔ پیغمبر جو بھی بات کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کرتے ہیں، سورہ نجم۔ اور جب اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں تو پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ لا تکتبوا عنی شیئا الا القرآن، قرآن کے علاوہ جب قرآن لکھ رہے ہو تو کچھ نہ لکھو، یعنی لکھو، قرآن لکھو۔ پیغمبر نے تحریر کروایا ہے، پیغمبر نے اس کو تحریر کروایا، اس کی تحریر محفوظ ہوئی، اور اس کی تحریر پیغمبر کی زندگی میں محفوظ ہو رہی ہے۔ اور پیغمبر خود کہہ رہے ہیں کہ جب تم جنگوں میں جاتے ہو، کہہ رہے تھے جبرائیل آ رہے ہیں، زمانہ نبوی میں وحی اتر رہی ہے، تو نبی لکھنے کا حکم نہیں دیا گیا تو کیسے لکھ لیا گیا، کیوں لکھا گیا؟ مجھے سمجھ نہیں آئی، حفظ تک رہنا چاہیے تھا۔ اچھا، اگر پیغمبر کو حکم نہیں دیا تو پیغمبر نے یہ بات کیوں کہی؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے پیغمبر وحی کے بغیر نہیں بولتے۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ نہا ان یسافر بالقرآن الی ارض العدو، دشمن کی زمین کی طرف جانا ہے، قرآن مجید نہ لے کے جانا۔ دشمن کی زمین کی طرف جانا تو ہوتا ہی ہے، ضبط صدر تو تھا، پیغمبر خود جنگوں میں جاتے تھے، صحابہ جاتے تھے، حفاظ جاتے تھے۔ جنگ یمامہ کا تو خود کہہ رہے تھے کہ صحابہ کے قرآن تو گیا تھا ساتھ۔ یہ پیغمبر کس چیز کا منع کر رہے ہیں؟ یہ پیغمبر کتابی صورت کا منع کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب جبرائیل کے اترتے ہوئے اللہ کے حکم سے پیغمبر نے کہا اس کو لکھو، لکھا گیا، تحریر ہوئی، اس کی تحریر محفوظ ہے۔ اور اس کی تحریر جو ہوئی، اس کی تحریر کو مکمل طور پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق لکھا گیا۔ اتنا اس میں اہتمام ہے کہ اس کا موجودہ ورژن جو اس وقت موجود ہے، اس کا موجودہ نسخہ، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے پیغمبر کو کہا کہ ایسے لکھوائیں، اور پیغمبر نے فرمایا اسی طرح۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرۃ فی لیلۃ کفتاہ، بخاری ہے 47-22، کہ تم میں سے اگر کوئی آخری سورۃ بقرہ کی 2 آیتیں پڑھ لے، آخری، توجہ کرنے کی بات ہے، آخری 2 آیتیں پیغمبر کہہ رہے ہیں، جبرائیل آ رہے ہیں اسی وقت اسی زمانے پہ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اگر آخری 2 آیتیں پڑھ لے اس سے کافی ہو جائیں گی۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنی منشا سے جب یہ اتر رہا تھا تو اس کو ایسے ہی تحریر کروایا تھا جیسے یہ موجود ہے، کیونکہ سورۃ بقرہ کے آخری آیتیں وہی ہیں جن کی فضیلت آ رہی، اور آخر میں رکھوایا گیا۔ کہتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آئی، چلیں کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو سمجھنا چاہیں گے نا، تو یہ سمجھ لیں اس بات کو۔ کہہ رہے تھے مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی کہ جنگ یمامہ میں جو گئے اس وقت تو اتر رہا تھا، تو اترتے اترتے انہوں نے یہ والی ترتیب کیسے یاد کر لی تھی؟ یہ ایسے یاد کر لی تھی کہ پیغمبر اسلام کو بتایا جاتا تھا کہ ان آیات کو وہاں پہ رکھیں، اور اسی کے مطابق پڑھا جاتا تھا، اسی کے مطابق پڑھا جاتا تھا۔ تو ترتیب تو ساتھ ساتھ خود وحی کے ذریعے لگوائی جا رہی تھی۔ کہتے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آخری آیت جو مائدہ کی 3 نمبر پر رکھ دی گئی اور جو پہلی تھی اس کو وہاں فلاں جگہ پر لے گئے، کہتے مجھے سمجھ نہیں آئی۔ یہ پیغمبر خود سمجھا رہے ہیں کہ پیغمبر اس کے بارے میں خود بتاتے تھے کہ اس کو وہاں پہ رکھو، اس کو وہاں پہ رکھو، اس کو وہاں پہ رکھو، پیغمبر بتا رہے تھے، تو اس لیے حفاظ کے اندر فرق نہیں آیا۔ پھر یہ جو قرآن مجید کی آیات کی ترتیب، اس کی صورتوں کی ترتیب پیغمبر کی مرضی سے ہوتی تھی، پیغمبر خود اس کی صورتوں کی ترتیب لگوایا کرتے تھے۔ اور اس کے بارے میں اس کی ترتیب لگتی تھی پیغمبر کی مرضی سے، اس لیے کہ جو کاتب وحی تھے، جو پیغمبر علیہ السلام کے پاس بیٹھ کے اس کو لکھا کرتے تھے، ان کو پیغمبر علیہ السلام نے اس کی ترتیب لگوائی۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے، مختلف اس کے ثبوت ہیں، ایک ثبوت کے طور پر یہ روایت اپنے سامنے رکھیں
کہ حضرت جو زید بن ثابت ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت قرآن مجید کو لکھ رہے تھے تو لکھتے ہوئے سورہ توبہ پہ پہنچے، تو سورہ توبہ پر پہنچ کر انہوں نے ایک آیت کا کہا کہ یہاں پر تھی، تو اس کا گواہ، کیونکہ تحریر کا گواہ تلاش کر رہے تھے، حفظ کے گواہ کی تلاش کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ حفاظ تو تھے، تحریر کا گواہ، جب تحریر کا گواہ تلاش کر رہے تھے اس وقت ان کو جب گواہی ملی تو انہوں نے اس کو لکھا۔ یہاں بات نوٹ کرنے کی یہ ہے، جب یہ وہاں پہنچے، پہنچنے کا مطلب کیا بنتا ہے کہ ترتیب تھی تو پہنچے، بغیر ترتیب کے کیسے پہنچ گئے؟ ترتیب تھی۔ اور جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پوری جماعت اور تمام صحابہ وہ ایک نسخہ تیار ہونے کے بعد، سرکاری نسخہ تیار ہونے کے بعد اس نسخے پر اعتراض نہیں کرتے، یہ اجماع ہے، اور اجماع مسلمانوں کے ہاں قابل حجت ہے، یہ دلیل ہے، شرعی دلیل ہے، اجماع ہوا، یہ دلیل تھی۔ جب دلیل سے بات ثابت ہو گئی، جب مسلمانوں کے ہاں اس بات کا ثبوت مل گیا کہ یہ ترتیب وہی ترتیب ہے جو پیغمبر نے لگوائی تھی، تو ہمیں سمجھ آتی ہے، آسانی سے سمجھ آتی ہے۔ یہ قرآن مجید لیں، یہ قرآن مجید ہے۔ قاضی صاحب کہہ رہے تھے کہ کچھ چیزیں آپ سنتے آتے ہیں تو کیسے ہو جاتی ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں سمجھا دیں۔ کہتے ہیں کہ جب اگر اس کی مختلف روایات ہوں، اس کی مختلف قراءات ہوں، تو پھر اس کو حفظ کیسے کیا جائے گا؟ پہلے حفظ کو تسلیم بھی کرتے ہیں کہ آج تک اس کا حفظ ہے، اگر ہم مان بھی لیں پھر بھی کچھ مسئلے ہیں۔ پھر وہ مسئلے کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی وہ اس کو حفظ کیسے کر لیتے تھے، یاد کیسے کر لیتے تھے۔ کہتے پڑھ کے بھی سنا دیں یہ کیسے حفظ کر لیا تھا۔ یہ روایت حفظ ہے، تو روایت حفظ کے علاوہ بھی حفظ ہو جاتا ہے۔ میں مثال کے طور پر یہ سورت جو ہے سورت فاتحہ، یہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ مجھے یاد ہو گیا۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ مجھے یاد ہو گیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یہ مجھے یاد ہو گیا۔ کہتے ہیں ان کو کیسے یاد ہو گیا تھا؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یاد ہو گیا؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یاد ہو گیا؟ ایسے ہی حفاظ کو یاد تھا، اور جو ائمہ تھے قرات کے صحابہ اکرام میں سے جن کی سند میرے پاس موجود ہے، یہ سند انہی صحابہ سے گزرتی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کو لکھا کرتے تھے۔ یہ آپ سند لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، اس میں مجھ سے سارے واسطے اوپر موجود ہیں کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ محفوظ ہے، اور وہی ہے جو پیغمبر اسلام نے پڑھایا تھا، اس میں وہ گواہیاں موجود ہیں۔ اور ہمارے لیے جو سٹینڈرڈ طے کر رہے ہیں وہ اپنے لیے بھی تو پھر ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ وہی کتاب جو پیغمبر پر اتری، وہی قرآن، اس پر یہ تھا وہ تھا، نسخے یہ کر دیے وہ کر دیے، تو وہی ہونا چاہیے۔ اس میں ہم نے تو سند پیش کی ہے، ہم جناب سے بھی یہ گزارش کریں گے کہ اپنی کتاب کی بھی سند پیش کر دیں۔ اگر ہماری کتاب کی درستی کے لیے سند مانگی جاتی ہے اور اس کے نسخوں پر اعتراض ہے تو اپنی کتاب پر بھی وہی معیار ہونا چاہیے۔ یا پھر یہ ہے کہ آپ پادریوں اپنے مسیحیوں کو یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس معیار کو بھی ذرا مد نظر رکھیں کہ کتاب کی درستی میں یہ معیار بھی ہوتا ہے، یہ معیار بھی ہوتا ہے کہ سند مانگ لی جائے اور پوچھ لیا جائے آپ تک یہ کتاب کیسے پہنچی ہے، صرف بزرگوں کی روایات سے نہ دیکھا جائے، اس کی سند ہونی چاہیے، جیسے ہم نے سند پیش کی، جیسے ہم نے پیش کیا ہے۔ قرآن مجید کی تدوین کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے
چیزیں رکھی کہ قرآن مجید کو خود پیغمبر اسلام لکھوایا کرتے تھے، اس کا حفظ بھی خود کیا، صحابہ کو کروایا اور صحابہ نے آگے کروایا، انہوں نے اپنے شاگردوں کو کروایا، اور اسی طرح ایک لمبی چین ہے، ایک سلسلہ ہے، جس طرح ہم تک پہنچا، ہم نے اس کو حفظ کیا، ہم ان کو سنا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں وہ قرآن، اگر تو مجھ سے پورا قرآن سن لے، ہمارے پاس سند موجود ہے کہ ہمارے استاد نے ہمیں ایسے پڑھایا، اگلے نے ایسے پڑھایا، انہوں نے ایسے پڑھایا، اس طرح پیغمبر اسلام تک یہ سلسلہ جاتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ وہی مصحف ہے جو نازل ہوا تھا، یہ وہی کتاب ہے، یہ اسی ترتیب پر انہی صورتوں اور انہی آیات پر مشتمل کتاب ہے کہ جس پر یہ قرآن مجید نازل ہوا تھا، یہ وہی نسخہ ہے۔ اور پھر نسخوں کے حوالے سے کہ نسخے وہی ہیں جو پیغمبر اسلام سے آئے تھے، میں نے آپ کو حفظ کا گواہ پیش کیا ہے، میں نے آپ کو حفظ کی سند پیش کیا کہ اگر مجھے یہ کتاب حفظ ہے تو مجھے یہ کیسے حفظ ہے، یہ پوری سند پادری صاحب کے ہاتھ میں ہے، یہ آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ میں نے ان کو فلاں سے حفظ کیا، انہوں نے فلاں سے حفظ کیا، ہم نے فلاں سے حفظ کیا، تو حفظ کا یہ گواہ، اور یہ ہمارا جو حفظ کی گواہی ہے، اس سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تحریر وہی ہے، اس تحریر میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اس تحریر میں تبدیلی ہوتی تو ہم اپنے حفظ سے معلوم کر لیتے۔ آج بھی آپ نے اس کا کوئی مثال لینی ہو، آپ کچھ آیات کو لکھیں، اس میں تبدیلی کریں، میں حفاظ کو بلاؤں گا، وہ آپ کو دیکھ کر بتائیں گے آپ نے غلط لکھا ہوا ہے، حفظ ایسے ہے۔ تو یہ ضبط صدر سے اس کی حفاظت موجود ہے، اس کی حفاظت کو کچھ بھی نہیں ہوا، اور اس کی تحریر کو بھی کچھ نہیں ہوا۔ اس لیے اس کی تحریر کو کچھ نہیں ہوا کہ جناب نے خود یہ روایت پیش کی ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب حضرت زید بن ثابت کو کہا گیا کہ آپ جمع کریں، انہوں نے عظمت کی وجہ سے، قرآن مجید کے جلال کی وجہ سے کہا کہ اس کی بجائے پہاڑ کو تبدیل کرنے کا دوسری جگہ کہا جاتا تو وہ آسان تھا، یہ مشکل ہے، عظمت کی وجہ سے اتنا بڑا کام مجھ سے لیا جائے گا۔ پھر کہتے ہیں جن کو پیغمبر نے خاص کیا تھا یہ ان کے علاوہ تھے، یہ کاتبین وحی تھے، پیغمبر نے خاص کیے ہیں۔ پادری صاحب کو شاید یہ بات ان کے مطالعے میں آ گئی ہوگی، اس لیے کہ یہ بھول گئے ہیں شاید، یا اس بات کو چھپانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کاتبین وحی نہیں تھے، یہ کاتبین وحی میں سے ہیں۔ کاتبین وحی انہوں نے شروع میں یہ بات کہی کہ یہ بڑی بات ہے، مجھ سے کام لیا جائے گا، پھر انہوں نے لکھا بھی، پھر لکھ بھی دیا، انکار نہیں کیا، لکھا بھی، اور اس لکھے ہوئے پر صحابہ کا اتفاق بھی ہو گیا۔ اور جب یہ لکھ لیا گیا اس کے لیے گواہیاں آئیں۔ اب گواہیاں کیسی آ رہی تھیں؟ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جب یہ قرآن مجید محفوظ تھا تو گواہیاں کس لیے آئیں؟ یہی تو اسلام کا امتیاز ہے کہ ہم نے حفاظت اتنی پکی ٹھکی کر دی ہے کہ کوئی کہہ نہ سکے کہ یہ تو فلاں کی منشا کی بات تھی۔ ہم نے تو حفاظت کا اتنا اہتمام کر دیا، ہم نے حفاظت کا اتنا اہتمام کیا کہ ہر چیز کو، حالانکہ کاتب وحی جو خود لکھ رہے ہیں ان کو یاد ہے کہ یہ قرآن مجید ہے، لیکن پھر بھی دو گواہ لے رہے ہیں، یاد ہے، اور ان کو یاد تھا، مکمل یاد تھا۔ کہتے ہیں مکمل کیسے تھا؟ مکمل تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ دیکھیں مکمل کیسے ہے۔ مکمل یاد تھا، اسی لیے جب سورہ توبہ پہ پہنچے کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے، یہاں پر آیات ہیں، اس کا گواہ لاؤ۔ اس کا گواہ منگوایا، اور جب گواہ آئے تو آپ کے نزدیک نہیں ہوگا، ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے ان کو دو گواہوں کے برابر قرار دیا، ہم تسلیم کرتے ہیں۔ انہوں نے اس گواہ کو لے کر اس آیات کو قرآن میں شامل کیا، قرآن مجید میں آئیں۔ پھر انہوں نے ایک بات یہاں پہ کی کہ جناب عمر جو ہے، اب میرا تقاضا ہے ان سے، جناب عمر جو ہیں انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت پیش کی، بخاری میں آ رہا ہے، تو اس کو حضرت زید بن ثابت جو کاتب وحی تھے انہوں نے نہیں لیا۔ وجہ کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ان کے پاس گواہ نہیں تھا۔ یہ مجھے ذرا دکھا دیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ان کے پاس گواہ نہیں تھا اس لیے حضرت عمر کی آیت کو نہیں لیا گیا۔ یہ پادری صاحب کے ذمہ ہے، سوالات انہوں نے بھی کرنے تھے مجھ سے، میرے بھی ذرا سوال ہے ان سے، مجھے یہ بات دکھا دیں کہ جو کی ہے کہ حضرت عمر نے جو گواہ مانگا تھا اور گواہ نہیں تھا اس لیے آیت نہیں لی گئی۔ وجہ یہ جو ہے نا، یہ والی پھر پھر یہ پادری صاحب نے فرمایا کہ جو غار حرا جس سے وحی کا آغاز ہوا اس کا تعلق خواب سے ہے، اس کا بھی حوالہ جو ہے نا وہ پادری صاحب ذرا اس کو پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا بخاری کے اندر یہ 6982 یہی نمبر دیا تھا، یہ بخاری سے ذرا نکال دیجئے گا، ذرا یہ والا نکال دیجئے گا، ذرا پہلے ایک ایک کر کے کرتے ہیں انشاءاللہ۔ میں کر رہا ہوں آپ نکالے، میں کر رہا ہوں، آپ انکار کر دیں ختم ہوگی بات۔
میں یہ خواب والا واقعہ نہیں ہے، درست ہے، میں اور والے لے رہا تھا. آپ بخاری سے دکھا دیں، آپ نے بخاری سے کہا تھا. ہاں میں کر رہا ہوں، ٹینشن نہ لیں. چلیں، تو یہ بخاری میں صاحب نے فرمایا، تو آپ ذرا دھیان کیجئے، جو عوام دیکھ رہی ہے کہ یہ بخاری میں کہاں ہے. یہ اس میں پادری صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن کا جو گواہ ہے نا، یہ عبداللہ بن سلام ایک عیسائی تھے. یہ اچھا، جیسے ان کی باتیں کچھ سمجھ نہیں آئی نا، میں کہتا ہوں ان کو ہماری باتیں سمجھ نہیں آئی، ان کی بات یہ بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. عبداللہ بن سلام وہ عیسائی تھے، وہ قرآن کے گواہ تھے. یہ ایک آپ کے لیے چٹکلا رکھا تھا پادری صاحب نے، جو انہوں نے پیش فرمایا آپ کی خدمت میں، کہ عبداللہ بن سلام وہ عیسائی تھے. یہ ذرا اس کو بھی دیکھ لیجئے گا، تھوڑا سا انہوں نے مذاق آپ کے لیے رکھا تھا. اس میں عجمی الفاظ ہیں. پادری صاحب نے فرمایا کہ اس میں عجمی الفاظ ہیں. تو کسی زبان میں دوسری زبان کے الفاظ آنے سے وہ الفاظ اس زبان میں ڈال جاتے ہیں. یہ اعتراض آپ تب کرتے کہ جب آپ گرامر کو پڑھتے اور عربی گرامر کے اصولوں میں یہ گنجائش موجود نہ ہوتی کہ وہ جن الفاظ کو اخذ کرتا ہے پھر ان کو اپنا لیتا ہے، تو پھر آپ اعتراض کرتے. اس کے لیے تو اصول ضابطے موجود ہیں کہ وہ الفاظ آ جاتے ہیں، وہ الفاظ ویسے ہی استعمال ہوئے جیسے عربی کا انداز ہے. فاعل مرفوع ہے، مفعول منصوب ہے، مجرور کے اوپر جار آتی ہے، یہ سارے اصول ہیں. تو اس کے مطابق سارے الفاظ استعمال ہوئے. یہ کہتے ہیں طوبہ ہے، طور ہے، میکائیل ہے، جبرائیل ہے، ابراہیم ہے، یہ سارے ہیں. ان سب پر آپ اعراب بھی دیکھ لیں، اعراب بھی عربی والا ہے. جب اعراب عربی والا ہے تو پھر آپ کا اعتراض پتہ نہیں کون سے والا ہے. اور یہ پادری صاحب عربی کی بات کر رہے ہیں کہ عربی الفاظ اس کے اندر عجمی پن جو ہے وہ آ گیا ہے. یہ اعتراض پادری صاحب کا مجھے سمجھ نہیں آیا، اس لیے کہ اصل اعتراض تو مکہ والوں کا تھا، انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے کر دیا. اصل تو چاہیے تھا کہ اہل قریش وہ اعتراض کرتے کہ جن کے پاس دعوت آئی تھی وہ کہتے کہ یار تم کون سی عربی لے کے آ رہے ہو، یہ تو نہیں ہے. انہوں نے اعتراض نہیں کیا، شاید ان کو پادری صاحب سے کوئی کلاس لینا چاہیے تھی. اور یہ بات تو پادری صاحب کی میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھ دی کہ اگر یہ اصل حالت میں ہم تک پہنچ بھی گیا ہے، جس کی دلیل میں نے ان کے سامنے رکھ دی اور تقاضا کیا کہ آپ بھی بائبل کی دلیل دے دیں کہ آپ کے پاس سند موجود ہے، تو اس پر انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ اصل حالت میں پہنچ بھی جائے پھر بھی ہمیں مسائل ہیں، وہ ان کے مسائل جو ہے وہ رانا ثناء اللہ حل کر دے گا. کہتے ہیں قرآن مجید کے جو اولین نسخے تھے وہ جلا دیے گئے. پادری صاحب کی باتیں بڑی مزے کی باتیں تھیں کہ کہتے ہیں کہ جو اولین نسخے تھے وہ جلا دیے گئے. نسخے جلا دیے گئے، اولین نسخے. اب اولین نسخہ جو تھا وہ تیار ہوا کس کی روشنی میں؟ جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تحریر کروائے، ان تحریرات کو سامنے رکھتے ہوئے. انہوں نے روایت پڑھی نہیں، ورنہ یہ جانتے ہیں اس روایت کو، مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں، کہ وہ پتھروں پر لکھا ہوا تھا، سلیٹیں بنی ہوئی تھی پتھر کی اور لکڑی کی بنی ہوئی تھی، چمڑے کی بنی ہوئی تھی. کاغذ اس وقت جو کاغذ تھا اس کے مطابق تھا، اس میں سے تحریر ہوا. اس کا مطلب وہ تحریر ساری پیغمبر اسلام کی مرضی سے کی ہوئی تحریر کے مطابق تھی. پھر تو وہ محفوظ ہو گیا نا. کہتے ہیں وہ محفوظ نہیں ہوا. اب دیکھیں ذرا محفوظ کے اوپر ان کا عجیب سا تبصرہ ہے. وہ محفوظ ہو گیا. اب وہ جب محفوظ ہونے کے بعد حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں رہا، اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسی کو حضرت حفصہ سے منگوایا گیا. یہ بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اسی کو حضرت حفصہ سے منگوایا گیا، اس کو سامنے رکھ کے پھر دوبارہ وہی کاتب وحی حضرت زید بن ثابت انہوں نے اس کو تحریر کر دیا. اب دیکھیں وہ جو پہلے پیغمبر اسلام کے زمانے میں تھا وہ مصحف میں آ گیا، اور وہ آنے کے بعد جب حضرت عثمان نے لکھوایا وہ پھر جمع ہو گیا، وہ پھر اس میں وحی کے مطابق آ گیا. اب جب وحی کے مطابق آ گیا اس سے آگے ان کو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں آنے کے بعد، مصحف میں آنے کے بعد مصحف صوبوں کے اندر تقسیم ہو گیا، اس کے آگے پادری صاحب کو مسئلہ نہیں، اور پیچھے والا مسئلہ میں نے حل کر دیا ہے. اب پتہ نہیں ان کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی، کیونکہ ان کو آسان باتوں کی بھی سمجھ بسا اوقات کوئی نہیں آتی. کہتے ہیں جی جو نسخے تھے نا ان کو جلا دیا، یہ کیسی حفاظت ہو رہی ہے؟ جو نسخے تھے ان کو جلا دیا گیا، یہ کیسی حفاظت ہو رہی ہے؟ یہ حفاظت اگر تھی تو اس کو باقی رکھتے، اس کو باقی رکھنا چاہیے تھا، پھر حفاظت ہونی تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو نسخہ ہے وہ سب میں جمع کر کے صحابہ کا اتفاق تھا، یہ وہ دور نبی والا جمع کر لیا گیا ہے. تو اجماع کی وجہ سے اور اس اصل مصحف کے اس میں آ جانے کی وجہ سے وہ تو جمع ہو گیا، باقی کو چاہے جلا بھی دیں، اب سوال پیدا نہیں ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس معیار کو ذرا خود پر بھی اپلائی کر لیں, تو اپنے گھر کو بھی دیکھ لیں کہ اپنے لیے بھی بائبل میں ذرا یہ لگائیں نا یہ قدغن کہ اپنی بائبل کو بھی تسلیم تب کریں کہ جب اصل نسخے ہونے چاہیے تھے اس کے بھی اصل کہاں ہے دکھا دیں. تو کہتے ہیں صحابہ کے زمانے والا وہ موجود نہیں ہے. صحابہ کے زمانے والا تو تاشقند میں موجود ہے. صحابہ کے زمانے والا جو حضرت عثمان نے حضرت حفصہ سے لے کے لکھا تھا وہ تو تاشقند میں موجود ہے, وہ تو دنیا کی لائبریریوں میں موجود ہے, اور اس کی موجودگی کی گواہی یہ آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی ہے کہ جو سند ہے ہمارے پاس رسم الخط کو یہی ہے جو ہمارے پاس ہے. یہ والا رسم الخط ہے, اس میں یار نام بتا دیں. یہ رسم الخط ہے, نام نہیں بتانا. رسم الخط ہے. رسم الخط کا نام کیا ہے؟ رسم عثمانی. رسم عثمانی اس لیے کہ حضرت عثمان نے یہ کام کروایا تھا. جیسے پاکستان تو قائد اعظم نے نہیں بنایا نا, وہ اکیلا کے زمین بنا رہا تھا. اس کا نام یہ ہے کہ اس کی طرف منسوب ہو گیا, اس نے وہ ملک بنایا جاتا نا. تو یہ حضرت رسم عثمانی ہے, یہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے اس کو ایسے لکھیں, وہ اس طرح ویسے ہی لکھا گیا ہے, یہ وہی ہے. اور سند آپ کے پاس آگی ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ حرف بہ حرف جو ہے نا یہ نہیں آتا تھا, اس کا معنی آتا تھا. تو جبرائیل جو ہے نا وہ معنی لے کے آئے تھے, تو پیغمبر اسلام نے خود سے اس کو الفاظ پہنائے. ایک طرف یہ اعتراض کرتے پھر رہے ہیں کہ قرآن مجید عربی میں ہے اور اس میں عجمی الفاظ ہیں, یعنی اس کے الفاظ اللہ کی جانب سے نہیں, اور دوسری جانب سے یعنی اللہ کی جانب سے ہیں, اس میں تبدیلی کیوں. دوسری جانب کہتے ہیں کہ اس میں جو حضرت جبرائیل ہیں وہ معنی لے کے آتے تھے, اور جو حوالہ دیا ہے صفحہ نمبر 114 کا اس میں بھی یہ بات موجود نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ آپ اور کریں, یہ میں نے دوسرا تیسرا بھی کر دیا ہے اور بھی کرنے لگا ہوں. کہتے ہیں اس کی ترتیب, اس کا جواب میں نے آپ کو بتا دیا, اس کی ترتیب جو ہے وہ پیغمبر علیہ السلام نے خود کروائی. اچھا, کہتے ہیں کہ میری اگر کتاب ہوتی, یہ سنیے گا پادری صاحب کو جو بات سمجھ نہیں آئی, شاید پتہ نہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی. کہتے ہیں کہ اگر میری کتاب ہوتی میں تو ایک شعر کو بھی بدلنے کی اجازت نہ دیتا. تو میں پوچھتا ہوں دوسرے کو اجازت نہ دیتے تو کیا آپ بھی اپنے شعر کو مٹا دیتے یا نہ اس میں مٹا دیتے؟ اگر آپ اس میں کر لیتے, کتاب لے لیں واپس کر دینا. تو یہ کون سی اصل ہے جو ہمیں رکھتی؟ ہاں, یہ تو ویسے بھی یہ کاپیوں پر اعتماد نہیں رکھتے, صرف بائبل پر رکھا ہوا ہے. یہ انہوں نے یہ ویسے بھی کاپیوں پر اعتماد نہیں رکھتے. انہوں نے کہا کہ کاپیوں پر ریسرچ تو ہوتی نہیں ہے, ریسرچ تو ہوتی ہے اصل پر. تو یہ بائبل پر پتہ نہیں کیوں پر زندگی گزار رہے ہیں, کیونکہ بائبل بھی ان کے پاس تو اصل تو ہے نہیں. تو یہ بھی ان کا ایک طریقہ کار آپ سامنے رکھے ہیں ناظرین, کہ یہ کہتے ہیں کہ اصل ہونی چاہیے, بائبل نہیں ہونی چاہیے. میں اپنے آپ کر لوں گا, خاموش رہیں. تو ترتیب کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھ دی. کہتے ہیں کہ قرآن کی جو آیات ہے نا, یہ حوالہ دیا ابن ماجہ کا کہ یہ بکری کھا گئی تھی, تو اس بکری کو کوئی سزا نہیں ہوئی, اس کو سرزنش نہیں لگی. یہ کیونکہ مریم نواز کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں تو اس لیے ان کو ٹینشن سزا کی بنی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں بکری کو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے تھا, بکری نے کھا لیا تھا. تو یہ جو بکری جو آئی تھی نا, آپ کی بکری کھا گئی تھی, یہ بکری والی روایت ضعیف ہے. تو آپ کی بکری تو گئی, کیونکہ بکری جو ابن ماجہ سے پیش کر رہے ہیں اس میں سند میں راوی مدلس ہے, اور مدلس راوی یہ سند منقطع ہو جاتی ہے. جب سند منقطع ہے, سند کا سلسلہ ٹوٹ جائے تو اہل اسلام اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے. یعنی اس روایت کا حساب آپ لگا لیں کہ بائبل والا ہے کہ جس میں سند نہیں ہے, کیونکہ یہ تو تسلیم کر لیتے ہیں نا, ہم نہیں کرتے. اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ بکری آپ کی تھی, وہ آپ کو مبارک, آپ رکھ لیں بکری. کہتے ہیں کہ شیعہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ باقی چیزیں رکھی جاتی تو ہمارا فائدہ ہو جاتا, یعنی جو چیزیں ثابت ہیں وہ اس کو نہیں تسلیم کرنا. وہ آپ کی طرح کے کام کرتے ہیں ہمارے نزدیک, وہ آپ ہی ان کو رکھ لیں, آپ کو مبارک ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں ثابت ہیں وہ نہیں لیں گے, چاہے محفوظ بھی ہے لیکن ہمیں تھوڑا سا مسئلہ ہے. کتنے منٹ ہو گئے؟ 5 منٹ میں زائد لوں گا. 7 منٹ, چلے 7 منٹ ٹھیک ہے. وہ میں نے ٹھک ٹھک والے تھے.
ٹھیک آپ ہے، نے ٹائم لکھوا دیا. چلو ٹھیک ہے. کوئی مسئلہ نہیں. اچھا جی، تو کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ جو اگر باقی رکھا جاتا تو ہم بھی شاید اس میں سے فائدہ اٹھا لیتے. حالانکہ بڑی واضح سی چیز ہے کہ پیغمبر اسلام کی جو تختیاں تھی، جو لکھا ہوا آپ کے سامنے تھا، وہ سارا حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ کے مصحف میں آ گیا. پھر اس کو حضرت عثمان نے وہی کاپیاں کروا کے آگے اس کو پھیلا دیا. پھر اس کی سندیں بھی میں نے ان کے سامنے رکھ دی. یہ ساری حفاظت کے باوجود کہتے ہیں کہ شیعوں کو ہمارے والا مسئلہ ہے کہ اگر اس میں چیزیں ہوتی تو ہمیں فائدہ ہو جاتا. یعنی بغیر سند کے جو چیزیں ہیں نا اس کو یہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. یعنی سمگلنگ جو ہے نا وہ ان کے نزدیک ہونی چاہیے، صحیح طریقہ نہیں چلنا چاہیے. کہتے ہیں آیت رجم جو ہے نا یہ بخاری میں ہے تو اس کو ختم کر دیا گیا. تو یہ نسخ کی بات کرتے ہیں اور پیچھے بھی یہ بات چل رہی تھی. یہ کہتے ہیں کہ میری کتاب ہوتی تو میں تو کسی کو نہیں بدلنے دیتا. آپ نہ بدلنے دیں، خود تو بدلیں گے نا. تو قرآن مجید میں جو نسخ ہے، قرآن مجید کی آیات کو جو منسوخ تلاوہ ہوئی ہیں قرآن مجید میں سے جن کو نکال دیا گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے. جب جو خود رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو مالک ہے، جو قادر ہے، وہ خود اس میں تبدیلی کرائے تو پھر امتیوں کی کیا مجال ہے. بلکہ یہ تو حفاظت کی دلیل ہے، یہ تو حفاظت کی دلیل ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ نکل جائے اس کو نکال دیا. اس کا مطلب کہ اس میں سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی مرضی سے رکھا ہوا ہے. لو جو ہے نا کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام جو ہے نا وہ قرآن مجید بھول جاتے تھے تو اس سے تو حفظ والا معاملہ جاتا رہا. یہ جو ہے نا بھول جاتے تھے، یہ استمرار کے ساتھ، یعنی اس کو عربی میں استمرار کہتے ہیں، یہ پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں. تو استمرار کے ساتھ بھول جاتے تھے، یہ بات کہاں پہ ہے؟ استمرار کے ساتھ بھول جاتے تھے، یہ ذرا مجھے دکھائیے گا. یہ میرے ایسا واقعہ نہیں ہے کہ ایک میں نے اور کر دیا ہے، یہ بھی آپ نے دکھانا ہے. تو 5 ہو گئے ہیں آپ کی طرف. کہتے ہیں کہ جانا استمرار کے ساتھ بھول جاتے تھے. اصل میں واقعہ کیا ہے کہ آیت آپ کو بھولی اور وہ کسی صحابی کے پڑھنے سے آپ کو یاد آ گئی. اور اس طرح اگر یاد آ جاتی ہے تو یہ بشری تقاضا ہے. ہم کیونکہ پیغمبر اسلام کو بشر مانتے ہیں تو بشر جو ہے یہ قرآن مجید کو بار بار دہراتا رہے گا تو پیغمبر کو یاد رہے گی. لیکن پیغمبر کو بھول جانا اور پیغمبر کہے یہ کیا پڑھ رہے ہو، پھر تحریف کی دلیل بنتی ہے. پیغمبر صحابی سے سنیں اور پیغمبر کہیں یہ کیا پڑھ رہے ہو، یہ تو قرآن نہیں ہے، جبکہ یہاں پر اس کے الٹ ہو رہا ہے. پیغمبر کو یاد آ رہا ہے، ہاں یہ بھی وہ قرآن ہے. اس کا مطلب کہ وہاں پر جو آیات ہیں پیغمبر کو یاد آ گئی، وہ یہ تو ترتیب پر دلالت کرتی ہے. یہ تو قرآن مجید کی ترتیب پر، اس کے نزول پر کہ یہ بالکل وہی ہے اور اسی طرح پڑھا جا رہا تھا، یہ تو حفظ پر دلالت کرتی ہے. آپ اس کو دوسری طرف لے گئے ہیں. کہتے ہیں کہ جو مچھر کی مثال قرآن میں آئی ہے تو اس میں جو اعتراض ہے نا وہ بھی قرآن مجید میں ہونا چاہیے تھا، تو وہ نہیں ہے، تو وہ مجھے لا کے دو، وہ مجھے چاہیے. وہ اعتراض اگر ہوگا تو پھر میں اس کو سمجھوں گا. اعتراض ہونا چاہیے تھا، اعتراض کیا وہ تو نہیں ہے. جو قرآن مجید کا حصہ جیسے قرآن مجید میں آیا ہے اس میں ہم بات آج اس موضوع پر کر رہے ہیں کہ وہ محفوظ ہے یا نہیں، اور وہ جمع ہے یا نہیں. اگر وہ جمع ہے اس میں اب جو باتیں ہیں وہ ایسے ہیں ویسے ہیں، یہ آج کا موضوع ہی نہیں ہے. جس دن وہ موضوع ہوگا اس دن بھی آپ کو پھر کر دوں گا کچھ نہ کچھ. آج تو وہ موضوع نہیں ہے. کہتے ہیں جی ابن مسعود جو ہیں، یہ بات سنیے گا، ابن مسعود کا جو مصحف ہے اس میں معوذتین نہیں تھی. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے بات رکھی کہ مصحف میں تبدیلی تھی. یہ جو میں نے آپ کو سند دی ہے اس میں آپ اوپر دیکھیں گے تو ابن مسعود آپ کو مل جائیں گے. دیکھیں ذرا، ابن مسعود اس میں سند میں مل جائیں گے. اور جو سند میں نے ان کے سامنے رکھی ہے اس میں بھی معوذتین پڑھتا ہوں، اور میرے استاد بھی پڑھتے تھے، ان کے استاد بھی، ان کے استاد بھی، ان کے استاد بھی ابن مسعود نے بھی پڑھی، اور ابن مسعود نبی اسلام سے بھی اس کو لے کے آ رہے ہیں. یہ ذرا دیکھ لیجیے گا. یہ اچھا، یہ جو حفص ہے، یہ جو حفص ہے، یہ جس کی سند میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ عاصم کے شاگرد ہیں. اور عاصم یعنی جو ہمارے استاد بنتے ہیں سب کے مسلمانوں کے، یہ ابن مسعود کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں عاصم. اور جو حفص والا، جو عاصم والا ہے نا، اس میں دیکھیں یہ مجھے نظر آ رہی ہے، پادری صاحب کہتے ہیں پتہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہے کیسے ہو رہا ہے. اب یہ پتہ نہیں کیا کیا ہوئی جا رہا ہے. اچھا، کہتے ہیں کہ جی جو ہے نا حفظ جو ہے نا اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں.
تو ایک ہوتا ہے ضبط صدر، جس کو تسلیم بھی کر رہے ہیں، جس کی سند بھی میں نے ان کے سامنے رکھی ہوئی ہے، پھر اس پر باتیں بھی وہ شیعہ والا حساب ہے نا، جیسے میں نے آپ کو کہا بغیر سند والی چیزیں لینی ہیں، اور وہ ہوتی تو پھر مزہ آتا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ابن حجر نے کہا ہو سکتا ہے جو شہداء تھے نا ان میں قرآن مجید وہ جو ہے نا وہ سب کو حفظ نہ ہو اکٹھا، تو ان میں تھوڑا تھوڑا کسی کو ہو، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ اس طرح سارا ان کو نہ ہو، یعنی سارا حفظ نہیں تھا۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کو تھا۔ اب سارا تھا نہیں تھا، اب یہ جو باتیں ہیں اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو چیزیں ہمارے پاس ہیں، جس کی سند ہم پیش کر رہے ہیں، جو قرآن مجید ہے، وہ اس پر آپ بات کریں کہ اس میں سارا کچھ آیا کہ نہیں۔ اب شہید ہوتے تھے، شہداء شہید ہو جائیں، اس میں ہمیں کیا ہے، ان کے لیے فضیلت ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن جو محفوظ ہوا ان کا کچھ حصہ اس طرف گیا تھا، اس پر کوئی بات آپ پیش کریں، ابن حجر کا کوئی قول پیش کریں۔ ابن حجر نے کہا ہو کہ فلاں حافظ جو تھے نا شہداء میں، ان کے پاس فلاں آیات تھیں، وہ ان کے ساتھ ہی وہ جو ہے نا وہ چلی گئی ہیں، شہید ہو گئی ہیں، اب نہیں ہے۔ اس طرح کا کوئی قول موجود نہیں ہے۔ جب اس طرح کا کوئی قول موجود نہیں ہے، ادھر ادھر کی باتوں کی طرف توجہ نہ کیا کریں، اس لیے کہ ادھر ادھر کی باتیں تو بہت ہوتی ہیں۔ ادھر ادھر کی باتیں آپ پاسٹر ہیں، آپ تبلیغ کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں تو آپ کو میڈیا پہ لوگ بہت کرتے ہوں گے، آپ تسلیم کر لیتے ہیں، صحیح ہے؟ نہیں نہ کرتے۔ ادھر ادھر کی باتوں پہ دھیان نہ دیا کریں، صحیح بات پہ آئیں اور اس کو آپ اللہ کرے مانیں، توفیق دے اللہ آپ کو۔ کتنے منٹ ہو گئے؟ 6 منٹ ہو گئے، ابھی 1 منٹ تھا۔ آپ کی کوئی کسر رہ گئی ہے تو آپ 1 منٹ ہو نہیں، کسر تو میں نے نکال دی ہے، آپ 1 منٹ آپ